آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنے عروج کے زمانے میں طاقت، اختیار اور اثر و رسوخ کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید وہ نام تھا جس کے گرد سیاستدانوں، صحافیوں اور طاقت کے ایوانوں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ ان کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ جو کام انہیں سونپا جائے وہ قانون، ضابطے اور حدود کی پرواہ کیے بغیر مکمل کر گزرتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی نظریہ تھا اور نہ کسی رائے کی اہمیت۔ وہ اپنے سے اوپر والوں کے ہر جائز و ناجائز حکم کو پورا کرنے کو ہی فرض سمجھتے تھے، اور بڑوں کا یہی اندھا اعتماد رفتہ رفتہ جنرل فیض حمید کو حد سے زیادہ خود اعتماد بنا گیا۔ وہ اپنے بڑوں کے سامنے جتنا جھکتے تھے، دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے تھے کہ ان کے سامنے سر جھکائے رکھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف خفیہ معاملات ہی نہیں، بلکہ ریاستی امور میں افراد کی ترقی و تنزلی اور سیاست کے نازک ترین فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جسے فائدہ پہنچتا وہ ان کا مداح بن جاتا، اور جسے محرومی ملتی وہ بھی انہی سے کسی کرم کی امید لگائے بیٹھا رہتا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی اور دیگر معاملات اسی سوچ کی چند مثالیں ہیں۔ اسی دور عروج میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ واحد شخصیت تھے جنہوں نے جنرل فیض کے سامنے دو ٹوک بات کی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں کہ اپنی رائے آپ کی مرضی کے تابع رکھوں۔ آپ طاقتور ہیں تو جو چاہیں کر لیں۔ اس ملاقات کے بعد ان کے ساتھیوں نے انہیں جان کے خطرے سے آگاہ کیا، مگر انوار الحق کاکڑ کا جواب تھا کہ جنرل فیض کی شرائط پر جینے سے بہتر ہے انسان مر جائے۔ اس مکالمے کا پس منظر یہ تھا کہ وہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو دہشت گردی کے خلاف ایک مختلف حکمتی عملی اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، جس پر جنرل فیض سے ان کی ملاقات کروائی گئی، اور یہیں سے اختلافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ جنرل فیض حمید کو تحریک انصاف کی حکومت کا محافظ اور پشت پناہ بھی سمجھا جاتا رہا۔ نومبر 2019 میں عمران خان کی حکومت گرانے پر سنجیدہ غور شروع ہو چکا تھا، کیونکہ عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدتی ملازمت میں توسیع کے فوائد و نقصانات پر سوچنے لگے تھے۔ عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت گرانے کی کہانی بنائی گئی جو حقیقت میں ایک سیاسی مذاق سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ بالآخر جنرل باجوہ کو توسیع تو مل گئی، مگر عمران خان اسی دن سے ناپسندیدہ قرار پا گئے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو مارچ 2020 میں نئے انتخابات ہو جاتے، مگر کورونا وائرس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کورونا وبا کے ابتدائی خوف نے سیاست کو پسی منظر میں دھکیل دیا، اور عمران خان کو عارضی مہلت مل گئی۔ ریاست کے تمام ادارے وبا سے نمٹنے میں لگ گئے، مگر جیسے ہی حالات معمول پر آئے، وہی سیاسی کھیل دوبارہ شروع ہوا اور آخرکار عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اسی دوران جنرل فیض حمید پر یہ الزامات بھی لگتے رہے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے صحافیوں پر دباؤ ڈالا، بعض صحافیوں کو دھمکایا اور کچھ کے پروگرام بند کروائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت بدلنے پر انہی میں سے کچھ لوگ خود کو مجاہد صحافت اور شہید انصاف کے طور پر پیش کرنے لگے۔ فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ اس نظام میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر فرق یہ تھا کہ انہوں نے وہ پردہ ہٹا دیا جو برسوں سے اداروں کے کردار پر پڑا رہتا تھا۔ پہلی بار یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ایک حساس ادارہ مبینہ طور پر لوگوں کے گھروں میں گھس کر قیمتی اشیاء تک اٹھا لے جاتا ہے۔ ٹاپسٹی کیس اور اس جیسے واقعات آج انہی کے لیے سزا کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں طاقت قانون سے ٹکرا گئی۔ میری کبھی جنرل فیض حمید سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں اتنا بڑا صحافی رہا کہ اقتدار کے ایوانوں تک رسائی رکھتا، لیکن اس بات پر اطمینان ضرور ہے کہ طاقت کے ناجائز استعمال پر احتساب ہوا۔ کم از کم یہ سزا ایک مثال بن سکتی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص یا ادارہ اس راستے پر چلنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ دعا یہی ہے کہ غیر سیاسی ادارے سیاست سے دور رہیں، مگر تاریخ ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ حال کے طاقتور ماضی کے طاقتوروں کے انجام سے شاذ و نادر ہی سبق سیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ٹاپ نیوز کلک کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں سچ دکھانے کی مزید ہمت دیتا ہے۔